رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آزادی کے جشن کے سلسلے میں گزشتہ 2 روز سے جو گفتگو آپ سن رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالی نے چند آیات ذکر فرمائی ہیں جن میں یہودیوں کے متعلق کچھ حقائق ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ 59 نمبر آیت سے لے کر اور پھر اللہ تعالی نے اس سلسلے کو کافی آگے تک بیان کیا ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ان میں کیا کیا بیماریاں تھیں، اور اللہ تعالی نے ان کے عوام کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کے مذہبی رہنماؤں کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ انہیں کہیے، ان سے پوچھئے کہ اللہ کے ہاں پاداش میں جتنا تم اسلام کو برا سمجھتے ہو اس سے بھی بدتر چیز تمہیں بتائیں کہ اللہ کے یہاں حقیقتاً سزا کے اعتبار سے سب سے بدترین چیزیں کیا ہیں، اور وہ سزائیں اللہ نے فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے ہیں من لعنہ اللہ، جن لوگوں پر خدا نے لعنت کی، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا، اور ان میں سے جو لوگ مسخ کا شکار ہوئے اور بندر اور سور بنا دیے گئے، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے شیطان کی پوجا کی، اور پھر یہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کے جرائم کیا تھے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہودی لپکتے ہیں گناہ کے کاموں پر، ظلم کرنے پہ، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور اسی طرح حرام کھانے پر۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کتنے برے کرتوت ہیں جو یہ یہودی کرتے ہیں۔ 3 گناہ ان عوام کے گنوائے ہیں جن عوام کو اللہ نے سزا دی اور شدید خدا کا غضب ان پر نازل ہوتا رہا۔ ایک تو یہ بتایا کہ الاثم، یہ لوگ جھوٹ کے قسم کے سارے گناہ کرتے ہیں۔ دوسرے فرمایا کہ ان لوگوں کو دیکھو عدوان، سرکشی، ایسے گناہ جس کی لپیٹ میں دوسرے بھی آ جائیں، اور تیسرے فرمایا کہ اکلہم السحت، اور حرام کھاتے ہیں، سود، رشوت اور مکر کے ذریعے جو بھی کمائی کسی کی وصول کی جائے۔ اللہ تعالی نے یہ بتلایا ہے کہ ان یہودیوں پر جو لعنت ہوئی تھی تو ان کی عوام میں یہ 3 گناہ تھے۔ گریبان جھانک کر ہم بھی دیکھ لیں کہ یہ 3 گناہ ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو ہمیں کیوں نہ ایسی ذلت اور رسوائی دیکھنی پڑے جیسے یہودیوں کو دیکھنی پڑی۔
اور آخر کس وجہ سے وہ یہ گناہ کریں؟ تو اللہ کے نافرمان اور باغی، اور ہم یہ گناہ کرتے رہیں اور پھر بھی اللہ کے چہیتے اور بہت اچھے اور بخشش والے۔ لوریاں سناتا رہے کوئی اور تھپکیاں دیتا رہے اور بات بات پر بس یہ کہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور خدا تو پوچھے گا ہی نہیں۔ یہ لگ جائے گا پتہ جب ہم لوگ اس زمین کے چہرے سے 6 فٹ نیچے جائیں گے تو سب کھل جائے گا کہ معاشرے میں جو نحوستیں اور گندگیاں ہم نے پھیلائی تھیں آج کس بھاؤ بکتی، اور جو چیز شدید خوف دلاتی ہے اور یہ تینوں بیانات جو یوم آزادی پہ ہیں، اس پر جس لہجے اور جن الفاظ کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے اس کا محرک اور اس پر آمادہ کرنے کے لیے اور ان باتوں کو کہنے کے لیے وہ آیت ہے جو 63 نمبر آیت ہے اس سورہ مائدہ کی، اور یہ ایسی آیت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین اعظام اور علماء سلف رحمہم اللہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور تھرا جاتے تھے، کانپ اٹھتے تھے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسا صاحب تفسیر آدمی یہ کہتا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ سخت آیت یہی ہے۔ صحابہ جن کے اقوال تفسیر میں آپ کو جا بجا ملیں گے وہ کہتے تھے قرآن کی کسی آیت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا اس آیت سے ڈر لگتا ہے، اور طبری رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ علماء کے لیے سب سے زیادہ سخت آیت یہی ہے۔ اور علم کی کچھ تہمت چونکہ اس کہنے والے پر بھی لگی ہوئی ہے اور بعض حضرات اس کا شمار بھی اس گروہ میں کرتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے فرائض میں داخل تھا کہ ہم ایسی باتیں کہتے، اور اللہ نے اس آیت میں جو بات کہی ہے وہ بھی سن لیجئے۔ اللہ نے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون، آخر کیوں یہودیوں کے مشائخ والاحبار اور ان کے علماء آخر کیوں نہیں روکتے اپنی قوم کو عن قولہم الاثم، گناہ کی بات کرنے سے، واکلہم السحت اور حرام کے کھانے سے، لبئس ما کانوا یصنعون، اور کیسی بری ان کے علماء اور مشائخ کی یہ کارستانیاں۔ اللہ نے سختی سے ڈانٹا ہے اور اسے شروع کیا ہے لولا کے لفظ سے، اور عربوں کے ہاں قاعدہ یہ ہے کہ جب مستقبل کے متعلق ایسا جملہ ایسے الفاظ آتے ہیں جیسے کہ یہاں ہیں تو اس کے معنی امر کے صیغے کے آ جاتے ہیں یا ممانعت کے پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے علماء کو چاہیے کہ یہ کام کریں، ان کے مشائخ کو چاہیے کہ یہ کام کریں، روکیں لوگوں کو جھوٹ بولنے سے اور روکیں لوگوں کو حرام کھانے سے۔ اس لیے یہ آیت اہل علم کی ذمہ داری کا احساس انہیں دلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگر تم لوگ صاف بات نہیں کہو گے، سچی بات نہیں کرو گے، لوگوں کو نہیں روکو گے جھوٹ بولنے سے اور لوگوں کو نہیں روکو گے حرام کے کھانے سے، تو اللہ نے فرمایا بہت ہی بری حرکتیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ جن حرکات کو اللہ برا کہہ رہا ہے اللہ قیامت میں ان علماء سے بھی پوچھے گا اور ان مشائخ سے بھی پوچھے گا جو ظالم حکمرانوں کے پاس جا جا کر ان کی خوشامدیں کرتے تھے اور جن کی زبان گنگ ہو گئی تھی یہ کہنے کے لیے کہ صاحب یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں
یہ گناہ کے کام ہیں، اور جھوٹ جو آپ مسلسل بولتے چلے جاتے ہیں، یہ جھوٹ، اس پہ روکنا، اس پہ ٹوک دینا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ دنیا جہان میں اصول اور قاعدہ یہ ہو کہ جو سپاہی جنگ کے دن لڑنے سے انکار کر دے اسے گولی مار دو، کہ بھئی تم آخر تھے اس دن کے لیے، آج ملک اور قوم کے لیے قربانی دینے کا وقت آیا ہے، اور آج تم لڑنے سے انکار کر رہے ہو، کیوں گولی مار دی جائے؟ اس لیے کہ اس نے اپنے فرائض منصبی میں کوتاہی، اور اللہ نے اس آیت کریمہ میں اس امت کے علماء اور مشائخ کی بھی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ دو کام کریں، لوگوں کو منع کریں جھوٹ بولنے سے اور حرام کھانے سے۔ حرام کا کھانا صاحب صرف یہی نہیں ہوا کرتا کہ سود اور رشوت لے لی جائے، اپنے فرائض کو پورا نہ کرنا اور اپنے دائرہ کار سے باہر نکل کر دوسروں کے اختیارات میں دخل دینا اور پھر بھی تنخواہیں وصول کرتے رہنا، یہ بھی اس درجے میں حرمت آتی ہے۔ اس لیے سوچنا چاہیے کہ کس کے فرائض میں کیا چیز داخل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا منبر چھوڑ کر گئے تھے اہل علم کے لیے، یہ ان کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ غلط باتوں پر گرفت کریں، اور افسوس ہے کہ اس منبر کے وارثوں نے بجائے اس کے کہ وہ صاف اور دو ٹوک بات کہتے، اپنے آپ کو سیاست اور مصلحت کی نظر کر دیا، اور اس سے جو کام لیا جا سکتا تھا اخلاقی تربیت کا اور قوم میں جرت پیدا کرنے کا اور ظلم کے مقابلے میں ڈٹ جانے کا اور ظالموں کے خلاف صاف بات کہنے کا اور جھوٹ کو نہ ماننے کا، اور اس بات کا کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کسی یہ کہہ سکیں کہ صاحب ہم اس ظلم کو نہیں برداشت کر سکتے اور نہیں مانتے، یہ سارے اوصاف پیدا کرنے کی بجائے اس کے برعکس ہو گیا اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور لڑایا اور بھڑایا لوگ۔ اس ملک کی آزادی میں ہمیں کھلے دل سے یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ مسلمانوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، ہندوؤں نے بھی قربانیاں دی ہیں، سکھوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں ہم اکیلے ہی شامل نہیں تھے صاحب، جتنی اقوام دنیا میں بستی تھی ان سب نے آزادی کے لیے محنت کی تھی۔ اس بر صغیر میں جتنے فرقے تھے، جتنے طبقے تھے، سب نے جیلیں کاٹی، سب نے ماریں کھائیں، اور سب نے اپنے گھر لٹائے، اور سب نے اپنی عزتوں کو داؤ پر لگایا، تب جا کر انگریز ہندوستان سے نکلے۔ اگر مسلمانوں میں اس آزادی کے حوالے سے ابوالکلام آزاد اور حسرت موہانی اور محمد علی جوہر اور یہ سارے کے سارے حضرات رحمہم اللہ قابل عزت اور احترام ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ گاندھی جی اور پنڈت جواہر لال نہرو اور یہ سارے لوگ وہ بھی قابل احترام، انہوں نے بھی آزادی کے لیے محنت کی ہے۔ کیا اللہ نے قرآن میں ہمیں یہی کہا ہے کہ ہم اپنے دشمنوں سے انصاف نہ کیا کریں؟ خدا نے کہا انصاف سے کام لو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ ظلم کرو۔ اللہ نے فرمایا اپنے دشمنوں کے بارے میں بھی صحیح بات کہو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور تقویٰ کا تقاضا یہی۔ کوئی شخص بر صغیر میں پوری دنیا میں اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ سر سید جن کا نام جگہ جگہ گاتے پھرتے ہیں
اور بہت ان کے مددار بھی ہیں. ان کی سارے ہندوؤں سے دوستی برابر تھی. راجا جے کشن داس کون تھے؟ سر سید کے پوتے سرراس مسعود کس کی گود میں بیٹھ کے تصویریں کھنچواتے رہے؟ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے آغاز میں سر مہندر سنگھ نے سب سے پہلے سر سید کو رقم فراہم نہیں کی؟ کیا سکھوں نے پیسے نہیں دیے کہ مسلمانوں کے لیے یونیورسٹی قائم کیجیے؟ سر سید کے صدر محاسب ہندو نہیں تھے؟ جے بی چکرورتی، پنڈت شیو شنکر، یہ ساری غیر مسلم پروفیسر ہی تو تھے. جہاں سر سید نے شبلی کو بلایا اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، انہیں بھی بلایا. انہیں بھی کہا کہ پڑھاؤ، اور انہوں نے بتایا کہ آزادی اور مسلمانوں کو آگے لے جانے کے طریقے کیا ہیں. ان سے اتفاق و اختلاف الگ چیز ہے. علی گڑھ جس کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی، تیسری اور چوتھی نسل میں جا کر آگے انہوں نے سر سید سے ہی یہ سبق لیا. اور مولانا محمد علی جوہر نے کہا سر سید کو ہی مخاطب کر کے کہ سکھایا تھا تمہیں نے قوم کو یہ شور و شر سارا، جو اس کی انتہا ہم ہیں تو اس کی ابتدا تم. ڈاکٹر انصاری جو نرسنگ مشن لے کے گئے تھے، کون لوگ تھے؟ حتیٰ کہ بر صغیر کی آزادی میں جمعیت علماء ہند نے جو کام کیا، آج اس آزاد ملک میں کوئی اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ اس میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جن کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا؟ اب منبر ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جنہوں نے اس ملک میں شیعہ اور سنی کے نام پر قتل کروائے اور شیعہ اور سنی کے نام پر قوم کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. آپ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے اور بڑے ٹھنڈے دل سے غور کیجیے. اس بر صغیر میں آزادی حاصل کرنے کے لیے آپ کے اکابر اور جمعیت علماء ہند کے جو سرکردہ افراد تھے وہ جا جا کر اہل تشیع سے ملتے بھی رہے ہیں، انہیں اپنی پارٹیز میں بھی بلاتے رہے ہیں، دعوتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور اکٹھے مشترکہ پلیٹ فارم تھا، اس پہ سب نے مل کے کام کیا. اور یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں جن کو جھٹلانا ممکن نہیں. بغیر تردید کے، خوف کے، ڈنکے کی چوٹ کے بات کہتے ہیں کہ پورا بر صغیر انگریزوں سے نالاں تھا اور آزادی کے لیے ہندو، سکھ، مسلمان سب نے مل کے کام کیا. اور اسی طرح سے مسلمانوں کے جتنے فرقے بھی آپس کی تقسیمیں تھیں، انہوں نے اس سے بلند اور بالا ہو کر کام کیا. یہ آزادی کے بعد چیزیں ہوئی اور پھر وہ بڑھی اور وہ تقسیم اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. صاحب علمی مسائل الگ ہیں، ان پر بحث مباحثہ الگ چیز ہے. آپ دلائل دیجئے اپنی حقانیت کے، لیکن یہ کس نے حق کس انسان کو دے دیا ہے کہ وہ دوسرے کا وجود خدا کی زمین پہ برداشت نہ کرے اور سوائے قتل و غارت گری کے اور خون بہانے کے اسے کوئی حل نظر نہ آئے. اور اس جھوٹ میں اوپر سے لے کے نیچے تک اکثر و بیشتر وہ افراد شامل ہو گئے ہیں جو متعصب ہیں، جو مصلحت پسندی اور مصلحت کوشی کے نام سے حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے، پوری امت مسلمہ میں اب کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے
کہ صاحب آپ تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ وہاں پر کیمیائی ہتھیار ہیں، وہاں پر یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور دنیا بھر کے امن کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اور کوئی چیز آپ وہاں سے برآمد نہیں کر سکے. آپ آخر کس بوتے پر، کس برتے پر اب لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور کس طرح لوگوں کا خون بہا رہے ہیں؟ جو ظلم عراق میں ہو رہا ہے اور جو کر رہے ہیں ظالم، ان کے سارے حواری جو کہنے کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا اپنے ان آقاؤں سے اتنا بھی دریافت نہیں کر سکتے کہ صاحب اب یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں آپ؟ بات وہی ہے کہ سچائی کے اظہار کی جرت نہیں اور مصلحتیں ہیں، اور سچائی کے اثاثے کی بجائے حکومتیں اور حتیٰ کہ اپنی جان عزیز اور اس پہ دعوے کہ ہم پوری دنیا میں اتنے پاپولر ہیں، اتنے بااعتماد، اتنے مانے ہوئے دانشور اور مدبر ہیں کہ جب چاہیں جس گروپ کے حکمران سے چاہیں فون اٹھا کر گفتگو کر لیں. بہت اچھے دعوے ہیں اور بڑی خوشی کی بات ہے. غرور کی ایسی باتیں کرنا یہ بڑی قابل اطمینان بات ہے، کیونکہ جب کبر بڑھ جاتا ہے، ظلم بڑھ جاتا ہے تو اللہ اسے مٹا بھی دیتا ہے. بڑی خوشائند باتیں ہیں یہ اور اطمینان دلانے والی ہیں کہ انشاءاللہ کبھی تو سحر ہو. طول شب فراق سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو. کوئی سچائی کہنے کو تیار نہیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ جتنے بہانے تھے مسلمانوں کے خون بہانے کے، ان میں سے ایک بھی تو سچ ثابت نہیں ہوا. پھر اب کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ پھر اب کہاں ہیں انصاف کے ساتھ دینے والے؟ پھر اب کہاں چلے گئے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں انسانیت سب سے زیادہ عزیز ہے؟ تاتاریوں نے اسلام کو جو نقصان پہنچایا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور سعدی جیسا آدمی جس پہ لکھ گیا رحمت اللہ علیہ کہ آسمان سے خون برسے بارش کی بجائے، تو حق ہے آسمان کا کہ بغداد امیر المومنین کی سلطنت تباہ ہو گئی. آپ ان تاتاریوں میں اور ان چنگیز خان کی اولاد اور تاتاریوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ وہ تاتاری اٹھے تھے، ان کے سامنے کوئی نظریہ نہیں تھا، انہوں نے کسی مذہب کو نہیں مٹانا تھا، انہوں نے کسی تہذیب کو نہیں مٹانا تھا، ان کی اپنی تہذیب کا اور مسلمانوں کی تہذیب کا ٹکراؤ نہیں تھا. اور اس سے بھی کم درجے میں اگر آپ چلے جائیں تو خوارزم میں تاجروں کے قتل پر یہ بات شروع ہوئی تھی. ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں تھا تاتاریوں کے، اور وہ وحشیوں کی طرح چڑھ دوڑے اور انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی بغداد کی اور سارے عالم اسلام میں تباہی پھیلا دی انہوں نے. مگر اب جو تاتاری آئے ہیں یہ ان سے زیادہ ظالم ہیں، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ مقصد ہے، ان کے سامنے پورا پروگرام ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اسلام کے ابھرنے کے اگر چانسز ہیں تو ہمیں اسے کرش کرنا ہے. یہ ویسے وحشی اور ظالم نہیں ہیں جیسے تاتاری تھے. تو اجڑ قوم کی ایک اعتبار سے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں معلوم ہے کہ مستقبل میں خطرہ کس چیز سے ہو سکتا ہے اور اس چیز کا حل کیا ہے. آپ میں سے اگر کوئی آدمی حالات حاضرہ سے خبر رکھتا ہے اور سننے والے اگر جانتے ہیں کہ نوبل پرائز کن کن لوگوں کو ملا ہے، تو نوبل پرائز کے حقدار ہنری کیسنجر بھی تھے، اور انہوں نے بہت صاف لفظوں میں ہنری نے جب اپنا ایوارڈ لیا تھا تو اس کے بعد ایک انٹرویو میں کہا، انہوں نے کہا دنیا میں روس کے ٹوٹنے پر جو انہوں نے تبصرے کیے تھے اس میں سے ایک بات تھی
انہوں نے کہا دنیا میں کبھی بھی اسلام کا غلبہ ہمیں نظر آیا تو ہم کمیونزم کو دوبارہ زندہ کرنے پر کو ترجیح دیں گے، اسلام کو نہیں اٹھنے دیں گے۔ یہ لوگ اس اعتبار سے بہت اچھے لگتے ہیں کہ نفاق نہیں کفر ہے، صاف بات ہے۔ تو انہیں پتا ہے ان موجودہ تاتاریوں کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کون سی تہذیب دنیا میں اٹھ سکتی ہے اور اس تہذیب کو کیسے ختم کرنا ہے، اس کے چولیں کیسے ہلائی جا سکتی ہیں، یہ وہ چیز۔ اسی لیے علامہ اقبال نے بہت اچھی بات جو ابلیس کی مجلس شورا لکھی، انہوں نے اس پہ یہی لکھا، اور اقبال نے اس زمانے میں لکھی جب دنیا سہم گئی تھی کہ کمیونزم کا جو نظریہ آیا ہے اس کا کیا ہوگا۔ تو ابلیس نے جو کچھ اپنے مشیروں سے کہا، اقبال نے بڑی اچھی اس کی ترجمانی کی ہے، وہ ساری چیز تو پڑھنے کے قابل ہے، اس وقت اسے کیا بیان کریں گے، مگر جو کچھ اقبال نے کہا ہے وہ یہ کہ ابلیس نے اپنے مشیروں سے کہا، ہے میرے دستے تصرف میں جہانے رنگ ہو، کیا زمین کیا محروما کیا آسمان تو دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشا غرب و شرق، میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لب، کیا امامان سیاست کیا کلیسا کے شیوخ، سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہوں، کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جاموں سبو، دست فطرت نے کیا ہے جن گریبانوں کو چاک، مزدکی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رفو، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جو اقبال کہتے ہیں نا، مغرب نے اچھی طرح اس کو سمجھا ہوا ہے، اور مغرب کے تاتاریوں نے اور چنگیز کی موجودہ نسل نے اسے سمجھا ہوا ہے، اور وہ ایک پلان کے تحت آئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو اقبال کہہ رہے ہیں، کہتا ہے اگر مجھ کو خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم بھی، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مزدقیت فتنہ پردہ نہیں اسلام۔ یہ وہ چیز ہے، اس لیے کوئی ایسا نہیں ہے جو سچائی سے بات کر سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جو ٹوک سکے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ صاحب دنیا میں کبھی بھی جبر اور ظلم سے اپنے مخالفین کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جبر اور ظلم جس قوم پر بھی کیا جاتا ہے، ان کے ایک ایک قتل اور ایک ایک خون کے قطرے سے پھر کئی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں یہ ظالم سمجھتے ہیں اور جنہیں یہ جابر سمجھتے ہیں، کہ کوئی صحیح طریقہ نہیں۔ عقل کے ناخن لینے چاہیے اور ہوش کی دنیا میں رہنا چاہیے۔ ظلم مٹ جایا کرتا ہے، جبر کا دور ختم ہو جایا کرتا ہے، اور جو مظلوم ہیں وہ غالب آ جایا کرتے ہیں۔ اس لیے انسان کے لیے تباہ کن چیزیں، کوئی نشہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو تباہ کر دے، حتیٰ کہ ہیروئن اور شراب کا نشہ بھی ایسا نہیں ہوتا، مگر جو اقتدار کا غرور اور نشہ جو چڑھ جاتا ہے دولت سے اور پیسے سے اور اپنے اختیارات سے، یہ نشہ پھر موت کا جھٹکا ہی اتارتا ہے، اور آدمی کیا پورے ملک اقوام تباہ ہو جاتی ہیں۔ حل اور راستے ظلم کے علاوہ تلاش کرنے چاہیے، مگر یہ کون کہہ سکتا ہے؟
اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے دل میں درد ہے، جو یہ چاہتے ہیں کام کریں، وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کریں، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے، اپنے کردار کی اصلاح کیجیے، اور دین کا وہ پہلو جو پہلو معاشرے میں کردار پیدا کرتا ہے وہ اپنائیے۔ محض نماز اور روزہ اور تسبیح اور طواف اور حج اور عمرہ، یہ چیزیں کبھی بھی کفر کو گرا نہیں گزرتی، اور کوئی بھی نظام چلتا رہے، کوئی نظام اسے نہیں روکتا۔ بدھ مت کی حکومت صدیوں چلی اور پٹنہ ان کا دارالحکومت بن گیا، اور ان کے پر کچلا جا سکے۔ وہ ہمت اور جرت پیدا کیجیے جس ہمت اور جرت کی وجہ سے ظالم کو رات کو نیند نہ آئے، اور یہ تسلیم کرایا جائے کہ وہ دور اٹھ گئے جب ظالموں کے خلاف کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ اب ایسا دور آ گیا ہے کہ ظالم کو یقیناً اپنے ظلم کے دن بھگتنے پڑیں گے۔ اب ایمان والوں کو چاہیے جو بہت تھوڑی تعداد میں ہیں اور جن کے اسباب اور وسائل بہت محدود ہیں، اپنے اسکول بنائیں، اپنے کالج بنائیں، اپنی یونیورسٹیز بنائیں، اور یکسر انکار کر دیں کہ ہم اس نصاب سے کچھ نہیں لیتے، تم سے کچھ نہیں لیتے، ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، 1960 تک یہودیوں کو امریکہ میں پذیرائی نہیں ملی۔ کتنے ہی ادارے ایسے تھے جو یہودیوں کو داخلہ نہیں دیتے تھے، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ جیو ہے، اس کے فارم وہ ریجیکٹ کر دیتے تھے۔ آخر یہودیوں نے ہمت کی، اپنے تعلیمی ادارے کھولے، اور 40 سال کے عرصے میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی کہ جو لوگ نہیں ان کو داخلے دینے کو تیار تھے، ان کی اولادیں آج انہی یہودیوں کی منتیں کرتی ہیں کہ ہمیں اپنی انسٹیٹیوٹ میں اپنے شعبے میں داخلہ دے دیجیے۔ بہت بڑا جو کرنے کا کام ہے وہ ان مسلمان بچیوں کی تربیت ہے جنہوں نے کل والدہ کے فرائض انجام دینے ہیں، اور وہ مائیں دنیا سے مٹتی چلی جا رہی ہیں جن کی ماؤں کے دم سے اسلام کو طاقت ملی تھی، اور جن ماؤں کے دم سے اسلام پھر سدا بہار ہو گیا تھا۔ اقبال نے بانگے درا میں اپنی والدہ مرحومہ کی یاد میں جو مرثیہ لکھا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ ماں کیسی ہوتی۔ ذرہ ذرہ دہر کا زندانی تقدیر ہے، پردہ مجبوری و بیچارگی تدبیر ہے، آسماں مجبور ہے، شمس و قمر مجبور ہیں، انجم سیما پا رفتار پر مجبور ہیں۔ اور اقبال اپنی والدہ کا مرثیہ گویا ایک طرح سے لکھ رہے ہیں، اور انہوں نے اسی لیے کہا ہے کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا ختنہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ کہاں گئی ہیں وہ مائیں جو تہجد کے وقت اٹھ کے اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی تھیں؟ اب مائیں جب رات سوئیں گی 12 اور 1 اور 2 بجے اور فلمیں دیکھیں اور ایسے لغو مصروفیات میں اپنے وقت کو ضائع کریں، معاف کیجیے، وہ کیا اپنے بچوں کو تعلیم دیں گی اور کیا ان کے لیے دعائیں کریں گی؟
اقبال نے بڑی پرمغز بات کی، خاک مرکز پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ جن ماؤں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیم شب کی دعائیں کیا چیز ہوتی ہیں، ان ماؤں سے کیسے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اب ان کی تربیت سے پھر کوئی اقبال پیدا ہوگا۔ تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا، دفتر ہستی میں تھی ذرری ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ آگے کہتے ہیں تخم جس کا تو ہماری کشت جامع ہو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی۔ آخر پہ بیٹے ہیں نا، اور ماں تو پھر ماں ہے، کیسی بےتابی سے دعا انہوں نے اپنی والدہ کے لیے کہی۔ مثل ایوان سحر مرکز فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزائے نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ ایسی مائیں چاہیے جن کی دعائیں نیم شب سے اقبال جیسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں، اور جن کا وجود بلا مبالغہ سینکڑوں نہیں ہزاروں آدمیوں کی پس سے پردہ رہ کر تربیت کرتا ہے۔ بچائیے اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بچیوں کو، اور وہ جنہوں نے کل کو ماں بننا ہے، اس ناپاک تہذیب سے اور ان بری چیزوں سے جو ہمارے معاشرے میں اب چپے چپے پہ مل جاتی ہیں۔ کہیں ہزاروں لاکھوں میں ایک ماں ایسی نکل آئے جس ماں کے بیٹے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جیسے اور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جیسے اور اقبال جیسے اور سید احمد شہید امیر المومنین رحمت اللہ علیہ جیسے اس امت کی کشتی ڈوبتی ہوئی تر جائے، اور اس امت کی لٹیا ایک مرتبہ پھر پاک اور صاف ہو جائے۔ یہ کام کرنے کے ہیں۔ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت جو عقیدہ رہا ہے اس کی مضبوطی ضروری ہے۔ انسان کے من میں اللہ سے خوف اور امید بس یہی رہ جانی چاہیے۔ جتنا ہم غیر سے امید باندھ لیتے ہیں اتنا ہی ہم مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور جتنا غیر سے ہم ڈرنے لگتے ہیں اتنا ہی خوف اندر بیٹھتا چلا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا کہ امید اور خوف دونوں کا تعلق اللہ سے رکھو، اللہ کے علاوہ غیر سے امید رکھنا یہ بھی غلط، اور اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ بھی غلط۔ اسی لیے حالی مسدس میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی تھی وہ یہ تھی کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا، میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا، بڑھا کر بہت تم نہ مجھ کو گھٹانا، سب انسان ہیں وہاں جس طرح سرفگندہ، اسی طرح ہوں میں بھی ایک اس کا بندہ۔ بنانا نہ تربت کو میری صنم تم، نہ کرنا میری قبر پہ سر کو خم تم، نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بے چارگی میں برابر ہیں ہم تم، مجھے دیے حق نے بس اتنی بزرگی کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور
ایلچی بہت بڑا اثاثہ ہے مومن کے لیے اللہ کی توحید، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو گرتے ہوئوں کو تھام لیتی ہے، اور اللہ ہی کی ذات پر اعتماد، توکل، بھروسہ، اس کی ذات پر جب نگاہ ٹکتی ہے تو دنیا کے سارے حکمران اور سارے ظالم بالکل بونے نظر آتے ہیں۔ اس کو کیا خوف جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اور اسے کسی سے کیا امید رکھنی ہے جس کی امیدوں کا ملجا، ماوا، مرکز، منبع، اصل وہ ذات پاک اللہ ہی کی ہو۔ اور خدا کی توحید وہ اتنی نازک ہے، اللہ کی وحدانیت کا یقین اس قدر نرم و نازک پودا ہے کہ ذرا سی گرم ہوا شرک کی تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے شائبے تک کی چلے تو وہ پودا مرچا جائے گا۔ مسلمان جو کچھ کر رہے تھے اور جو اب کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی توحید کی بہت سی منافی چیزیں ہیں، اور اس سے انہیں روکنا ضروری ہے۔ مسدس میں حالی نے کیا لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گما میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ سو یہ اللہ کی توحید کی دولت، یہ مومن کا اثاثہ، اس کی پونجی ہے۔ مت کسی سے امید رکھے کہ کوئی کسی کے کام آئے گا بجز ذات باری تعالیٰ کے، اور دل کو بالکل صاف کر لے اپنی جیسی مخلوق کے خوف سے، ان کے عہدوں کے خوف سے اور ان کی گرفت کے خوف سے کہ اس نے پڑھا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر اس کا خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں۔ تو جب دونوں ہی چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں تو لوگوں سے کیا درخواست کرنی اور لوگوں سے کیا ڈرنا؟ اس توحید کو اپنی اولادوں کے سینے میں جاگزی کرے۔ سب سے اہم مسئلہ اب بھی وہی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیش آیا تھا، اور انہوں نے اپنے بیٹوں سے جو بات پوچھی تھی، ہزاروں برس گزر جانے کے بعد اب اس امت میں وہی مسئلہ سب سے زیادہ اہم ہے، اور ایک ایمان والے کے لیے ہونا بھی چاہیے وہ بات جو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھی، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا تم لوگ اس وقت تھے جب یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا؟ آثار اور علامتیں محسوس ہونے لگی۔ اس قال لبنی، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ بس یعنی میری وفات کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ یہ ہے سب سے اہم مسئلہ۔ آپ اپنی اولادوں کی اور آپ اپنی نسلوں کی ایسی تربیت کر کے جائیے کہ سب سے اہم مسئلہ یہی ہونا چاہیے کہ ما تعبدون من بعدی، میری اولاد میرے بعد کس کی عبادت کرے گی؟ ان کی اولاد نے جواب دیا
کہ نعبد الہ کا و الہ آبائی کا، ہم عبادت کریں گے آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم اور اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اللہ ہیں، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا جو خدا ہے الہ واحدہ، ایک معبود کی عبادت کریں گے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار۔ یہ چیز بھول جانا چاہیے کہ حکومتیں صحیح عقیدے کا پرچار کریں گی، اور بالکل امید منقطع کر لینی چاہیے کہ کوئی خیر کا کام اب ہماری حکومتوں سے ہو۔ پرائیویٹ سیکٹر کو خود اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں اپنی اولادوں کے دین، ان کا عقیدہ، ان کی تاریخ، ان کی تہذیب، ان کا نسب، ان کے آباء و اجداد اور جن واسطوں سے دین اور دنیا کے علوم ان تک پہنچے ہیں، اس کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ جو کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب ملک میں ایسی چیزیں ہو جائیں گی کہ حکومت کی طرف سے ان چیزوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، وہ آدمی صحیح نہیں سمجھتا۔ جن کی اپنی کشتیاں ڈوب رہی ہوں، وہ کسی کو دریا کہاں سے عبور کرائیں گے؟ اور جن کی اپنی حکومتیں آج ہیں اور کل نہیں، اور کل ہیں اور آج نہیں، انہیں کب فکر ہوگی کہ قوم کا عقیدہ کیا ہے، اور آئندہ آنے والی نسلیں ان میں اسلام، دین، غیرت، اللہ کے ساتھ تعلق اور حلال کا رزق یہ کیسے باقی رہے گا؟ اس لیے سب کے فکر کرنے کی بات ہے، سب کے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اللہ کی توحید اس کو کیسے رکھ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتے ہیں، بالکل معمولی سی مثال، امید ہے انشاءاللہ مختصر الفاظ میں بھی آپ اس بات کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں گائنی کے جو کیس ہوتے ہیں زچہ بچہ کے، اب خواتین ڈاکٹرز نہیں ملتی، دائیاں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، اور وہ نظام آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ اب گائنی کے جو کیسز ہیں میل ڈاکٹرز کرتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ شرم، حیا، غیرت زندہ ہے، اور کوئی آدمی چاہتا ہے تو بڑی مجبوری سے اور 10 مرتبہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں؟ کیونکہ کسی واسطے سے، کسی وجہ سے ہمارا تھوڑا سا تعلق اس فیلڈ سے بنتا ہے، اس لیے ہمارے لیے تجربے کی بات ہے کہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں صاحب کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اور آج سے 20-25 سال کے بعد یہ حیا، شرم جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اگر آپ اس تہذیب کو بچانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں شرم حیا قائم رہے، اپنی بچیوں کو تعلیم دیجیے، سرجن ڈاکٹر بنائیے، تاکہ آج سے 20 سال بعد، 15 سال کے بعد اتنی بچیاں مسلمان لیڈی ڈاکٹرز بن جائیں کہ اس معاشرے میں میل ڈاکٹرز کی بجائے فیمیل ڈاکٹرز کے کام کیا کریں۔ کتنی باعثمت، شرم و حیا کی پیکر مومن خواتین، مسلمان خواتین اب بھی آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کسی میل ڈاکٹر سے نہیں کرانا، لیڈی ڈاکٹر چاہیے، فیمیل ڈاکٹر چاہیے، اور مجبور ہیں کہ فیمیل ڈاکٹرز نہیں ملتی۔ اب اپنی بچیوں کو میڈیکل پڑھائیے اور اس معاشرے کی اس ضرورت کو پورا کیجیے جو آج سے 15-20 سال کے بعد جو صورتحال ہونے والی ہے، ہم مل کے اسے روک لیں۔ یہ وہ کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ آج سے 50 برس کے بعد سوچئے اس معاشرے کا کیا ہو سکتا ہے۔
ہم اس بڑھتے ہوئے طوفان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اہل ایمان جن کے دل میں واقعی خدا کا خوف ہے کم رہ گئے ہیں، بہت مینارٹی میں رہ گئے ہیں، اور انہیں جو کچھ بھی کام کرنا ہے اللہ کے بھروسے کے بعد خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر کرنا ہے۔ کسی غیر کی طرف نگاہ اٹھانا اور دیکھنا کہ کوئی مدد کرے گا، بھول جانا چاہیے اس کو، جو اپنے سے ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی ان چیزوں کو قبول کرے، اور اس میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس سے اس کی پاک ذات ناراض ہوتی ہو تو درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔